بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم بیک۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم سیکیورٹی کے کچھ کانسیپٹس اور ٹرمینالوجیز کو دیکھ رہے تھے، اور یہ سلسلہ کچھ لیکچرز تک چلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کا، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، کہ بہت سارے بیسک کانسیپٹس ہیں جو کہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہیں آگے ایڈوانس ٹاپکس تک پہنچنے سے پہلے۔ وہ آپ ساروں کو آنے چاہیے، صحیح ہے؟ تو آج تھوڑا سا ہم مزید آگے چلیں گے اور کچھ مزید نئے جو کانسیپٹس ہیں آپ کے لیے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کا کیا اثر پڑتا ہے سیکیورٹی کے اوپر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ سیکیورٹی کا الٹیمیٹ گول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی انفارمیشن سیکیورٹی یا نیٹورک سیکیورٹی یا سائبر سیکیورٹی یا کمپیوٹر سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کرنے کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، تو وہ بھی آج ہم نے دیکھنا ہے تھوڑا سا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسٹ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسٹ، وٹ از این ایسٹ؟ دیکھیں، پتہ تو ہوگا آپ کو تھوڑا سا جس نے لیکچر سنا ہوگا، لیکن آج اس میں چونکہ میں نے دو چیزیں آپ کو اور بتانی ہیں، تو اسی لیے دوبارہ سے یہ ریپیٹ کیا گیا ہے، اور اس میں بہت سے ایسے کنسیپٹس ہیں جو کہ ریپیٹ کیے جائیں گے بار بار۔ وہ آگے جو سبسیکوینٹ لیکچرز ہیں اس میں بار بار آئیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ ذہن نشین ہو جائیں۔ دیکھیں، چوری اس چیز کی جاتی ہے جس سے کسی کو کچھ فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ لینا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک پرانا سا کوئی پینٹیم 1 پڑا ہوا ہے، وہ کوئی کیوں لے گا؟ ٹھیک ہے، وہ تو آپ خود کہیں گے کہ کوئی فری میں لے لے آپ سے، بنسبت اس کے کہ اگر آپ کے پاس کور i9 ہے تو اس کا چوری ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ویلیو ہے، اس کی ورتھ ہے آپ کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے، اگر یہ چوری ہو جاتا ہے تو نقصان ہوگا آپ کو۔ اور اگر کرمنل کے حساب سے آپ دیکھیں، جو چرانے والا ہے اس کی بھی جو کوشش ہوگی وہ اس چیز کو چرانے کی ہوگی جس کی ورتھ ہے، جس کی ویلیو ہے۔ وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں چرائے گا کہ جس کی ویلیو نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسٹ کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے۔ کس کے لیے؟ اسٹیک ہولڈر کے لیے۔ ایک نیا ورڈ آپ کے پاس آیا، اسٹیک ہولڈر۔ اسٹیک ہولڈر ہر وہ شخص ہے جس کا کچھ نہ کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا یار اس کے پیسے داؤ پر لگے ہوئے ہیں، اگر یہ ایسا نہ ہوا تو پیسہ ڈوب جائے گا اس کا۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ ہی داؤ پر لگا ہو، آپ کی عزت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کیا ہوتی ہے؟ ان کی ریپوٹیشن ہوتی ہے نا۔ اگر آج آپ کو پتہ چل جائے کہ نادرا میں جو آپ کا جتنا ڈاٹا پڑا ہوا ہے وہ سیکیور نہیں ہے وہ سیکیور نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ نادرا کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ وہ جو ریپوٹیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا ایسٹ ہے۔ آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ اچھی پوزیشن لیتے ہو، وہ آپ کا ایسٹ ہے۔ وہ آپ اگر پوزیشن آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، آپ کا ایسٹ خراب ہوا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسٹ کسے کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہے اسٹیک ہولڈر کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسٹیک ہولڈر مطلب آپ ہو گئے، ہم ہو گئے، جس کا کچھ نہ کچھ داؤ پر لگا ہوا ہوتا ہے، یا پیسہ یا عزت یا شہرت۔ ٹھیک ہے، اچھا، ویلیو جو ہے یہ دو طرح کی ہوگی، ٹھیک ہے، یا کوانٹیٹیو یا کوالیٹیٹیو۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کوانٹیٹی کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر منی کی بات آئے گی، ٹھیک ہے، پیسے کی بات آئے گی، ٹھیک ہے، اور کوالٹی کا مطلب یہ ہو گیا جہاں پر آپ کی ریپوٹیشن کی بات آئے گی۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی ایسٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ پیسہ چلا گیا تب بھی آپ کو نقصان ہوا، اگر آپ کی ریپوٹیشن چلی گئی، کوالٹی چلی گئی، تب بھی آپ کو نقصان ہوا۔ یہی دونوں چیزیں تو کرمنل یا اٹیکر خراب کرتا ہے آپ کی۔ ٹھیک ہے، جب وہ آپ کی کسی ایسٹ پہ اٹیک کرتا ہے جس کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہے، چاہے وہ ویلیو کوانٹیٹیو ہے یا کوالیٹیٹیو ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو وہ ویلیو ہے وہ بیسیکلی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کمپرومائز کا ورڈ میں نے پہلے بھی یوز کیا تھا۔ کمپرومائز کا مطلب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ایسٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو آپ کا ایسٹ ہے یا آپ کہہ لیں اثاثہ ہے آپ کا، اس کی ویلیو کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی ویلیو کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اور وہ اس کی کریکٹرسٹک سے پتہ چلے گا، اس کی جو خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو اس کی کریکٹرسٹکس جو خصوصیات ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہیں تو ظاہر بات ہے اس کی ویلیو اچھی ہوگی۔ اگر کریکٹرسٹکس اچھی نہیں ہیں تو اس کی ویلیو اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ سمپل سی اگزامپل ہے، اگین لیپ ٹاپ کی اگزامپل میں آپ کو دوں گا۔ اگر بہت زیادہ آپ نے
مہنگے والا لیپ ٹاپ لینا ہے تو وہ مہنگا ہونا جو ہے کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو اس کی کنفیگوریشنز ہیں وہ بہت اچھی ہیں، لیکن اگر وہ نہیں ہیں اچھی کنفیگوریشنز تو اس کی ویلیو اچھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپس میں کنیکٹ ہے، یعنی کہ جو ویلیو ہے ایسٹ کی وہ اوپر یا نیچے کس وجہ سے جائے گی؟ اس کی خصوصیات کی وجہ سے۔ سملرلی یہ تو کوانٹیٹیو بات ہو گئی نا، کوالیٹیٹیو کیا مطلب؟ ایک انسان ہے ضروری نہیں کہ لوگ اس سے پیسے کی وجہ سے ملیں، اس کی کوالٹی اچھی ہو سکتی ہے، اس کا بولنے کا انداز اچھا ہو سکتا ہے، کچھ اچھا ہو سکتا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ بھی اس کا ایسٹ ہے، اس کی کوالٹیز ہیں، یہ دس از اس کی کوالٹیٹیو جو میئرز ہیں، جو میجرز ہیں، یہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ تو یہ اگر کسی سے خدا نخواستہ چلا جائے تو کیا ہو گیا؟ اس کا ایسٹ کمپرومائز ہو گیا۔ تو یہ کنسیپٹ اپنے سامنے رکھیں۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو اٹیکر ہے وہ اٹیک جب کرتا ہے تو نقصان کیوں ہوتا ہے؟ نقصان کیوں ہوگا؟ وہ نقصان اس لیے ہوگا کیونکہ جو چیز چرائی گئی ہے اس کی کچھ نہ کچھ ویلیو تھی آپ کے لیے۔ اگر آپ کے لیے ویلیو نہ ہوتی تو آپ کو تو پرواہ بھی نہیں ہونی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ کی کوئی نہ کوئی ویلیو تھی۔ آج آپ کا موبائل ہیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جان کے لالے پڑ جائیں گے، کیوں؟ اس میں آپ کی پکچرز ہیں، آپ کا سب کچھ ہے، آپ کے کانٹیکٹس ہیں، وہ ایسٹ ہے نا آپ کا، وہ چیز بھی آپ کی ایسٹ ہے، آپ کی پکچرز آپ کی ایسٹ ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اور دیکھے۔ یہ چیز ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو اصل چیز ہم نے دیکھنی ہے سی آئی اے ٹرائڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کو ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی، ٹھیک ہے؟ ڈیٹا اینڈ سروسز۔ ہم نے صرف آج ان تین ورڈز کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے ان کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اگر آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ سیکیورٹی امپلیمنٹ کرنے کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے تو آپ کہیں گے CIA، اور کیا کہیں گے آپ؟ کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی۔ اور وہی چیز اسی سلائڈ میں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ جو سیکیورٹی سٹاف ہے کہیں کا بھی، کسی بھی کمپنی کا بھی، اس کا الٹیمیٹ گول یہ تین چیزیں یہ تین کانسیپٹس اچیو کرنا ہوتا ہے اپنے ایسٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب ان کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو ایک ایک ورڈ ہے نا، یہ آگے جا کے جب جمع ہوں گے تو پھر آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ آگے جب جا کر تھوڑا سا ہم کرپٹوگرافی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں یہ چیزیں بہت آپ کو کام آئیں گی۔ وہاں پر پھر میں آپ کو یہ نہیں سمجھاؤں گا کہ یہ کانفیڈینشیلٹی کیا ہوتی ہے اور یہ انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے، اویلیبلٹی کیا ہوتی ہے، اس کو آپ نے ابھی سمجھ لینا ہے۔ اچھا، نمبر 1 جو آبجیکٹیو ہے، سیکیورٹی گول ہے، وہ کانفیڈینشیلٹی۔ کانفیڈینشیل کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایسٹ تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ یہ ایسٹ ہے۔ اب آپ کا ایک ایسٹ ہے، آپ کا موبائل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کی پکچرز ہیں، آپ کا ڈیٹا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یار صرف یہ میں ہی دیکھوں، میرے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے، تو یہ ہو گیا کانفیڈینشیل۔ Confidentiality means that people cannot read sensitive information either while it is in rest، سوری یہاں پر تھوڑا سی مسٹیک ہے، on a computer or while it is traveling across a network۔ یعنی کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے یا تو اس کی حالت ہے ریسٹ میں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ ریسٹ کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کے اندر سیو ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا، پڑا ہوا ہے بس، سیو ہے آپ کی ہارڈ ڈرائیو پر، یا ٹریول کر رہا ہے۔ ٹریول کو کہا جاتا ہے سیکیورٹی کی زبان میں ٹرانزٹ میں ہے یا موشن میں ہے۔ ٹرانزٹ یا موشن کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ ورک میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہا ہے آپ کا ڈیٹا، ٹھیک ہے؟ یا ان ریسٹ سیو ہے آپ کی ہارڈ ڈرائیو پر، یا موشن میں ہے یا ٹرانزٹ میں ہے۔ یہ دو حالتیں ہیں۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار جب آپ کا ڈیٹا ان دو حالتوں میں ہو تو یہ صرف وہی لوگ پڑھیں کہ جن کو پڑھنے کی اجازت ہے، بس کوئی دوسرا نہ پڑھے۔ اگر آپ یہ چیز اچیو کر لیتے ہیں اپنی سیکیورٹی سے، کون سی چیز؟ کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ریسٹ میں اور موشن میں، صرف وہی لوگ پڑھیں جن کو کہ پڑھنے کی اجازت ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے کانفیڈینشیلٹی اچیو کر لی ہے اس سیکیورٹی سے، ٹھیک ہے؟ اپنے اس ایسٹ کے لیے جس کی کچھ نہ کچھ ویلیو تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو کانفیڈینشیل ہر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہی لوگ پڑھیں کہ جن کو کہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ریسٹ میں، جب ڈیٹا ریسٹ میں ہے، ریسٹ کا مطلب ہے سیو ہے، ابھی موشن میں نہیں ہے، یا ٹرانزٹ میں ہے، ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ کی طرف جا رہا ہے، دس از کانفیڈینشیلٹی۔ نمبر 2 ہے جی انٹیگریٹی۔ انٹیگریٹی یہ دوسرا گول ہے جو کہ اچیو کرنا ہوتا ہے سیکیورٹی سے ہمیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ Integrity means that attackers cannot change or destroy information either while it is in rest on a computer or while it is traveling across a network۔ وہی بات، اب
ظاہر بات ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ یار جو کچھ لوگ ہیں اور آپ ہیں آپ کے علاوہ کوئی اور نہ پڑھے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ کانفیڈینشیلٹی اچیو ہو گئی ہے. دوسرا گول کیا ہے کہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ریسٹ میں اور موشن میں کوئی اور چینج کرے. دیکھیں نا اگر آپ اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں کسی کو تو آپ چاہیں گے کہ یار جس حالت میں آپ ٹرانسفر کر رہے ہو اسی حالت میں ریسیور کو ملے، وہ چینج نہ ہو. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ریسٹ میں جہاں پر سیو ہے ہارڈ ڈرائیو کے اوپر یا میموری میں اور موشن میں یہ چینج نہیں ہوتا، یہ ویسا ہی ہے یا ویسا ہی تھا جیسا کہ آپ نے اسے بنایا تھا یا سیو کیا تھا یا سینڈ کیا تھا، تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے انٹیگریٹی اچیو کر لیا ہے. کیا اچیو کر لیا؟ انٹیگریٹی. یعنی کہ کانفیڈینشیلٹی ڈیل کرتا ہے ریڈ کرنے سے، ٹھیک ہے، کہ کوئی پڑھ نہ سکے آپ کی مرضی کے علاوہ، کے لوگوں کے علاوہ، ٹھیک ہے. انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کے ڈیٹا کو چینج نہ کر سکے. وہاں ریڈ کا ذکر ہے یا چینج کا ذکر ہے، یہ یاد رکھیں. اور دوسرا پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ چلیں اگر وہ کہتے ہیں کہ سم ہاؤ کہ کوئی آپ کے ڈیٹا کو چینج کر بھی لیتا ہے تو کم سے کم اتنی سیکیورٹی ہونی چاہیے کہ جب وہ ڈیٹا ریسیور تک پہنچے تو اس کو پتہ چل جائے کہ ڈیٹا چینج ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہو چکا ہے. تو یہ دوسرا گول ہے آپ کے سیکیورٹی کا. ابھی صرف میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کہ کانفیڈینشیلٹی اچیو کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور انٹیگریٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے. تیسرا جو ہے CIA ٹرائنگل کے اندر جو تیسرا گول ہے سیکیورٹی کا جو کہ اچیو کرنا ہوتا ہے وہ ہے جی اویلیبلٹی. اویلیبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ اویلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہے، جو ڈیٹا ہے، یہ ہر وقت اویلیبل رہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ آتھورائزڈ ہیں. آتھورائزڈ کن کو کہا جاتا ہے؟ کہ جن کو پرمیشن ہے اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کی، ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے لے لیں آپ کہ آپ لوگ فیس بک یوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، آپ دنیا کی تمام سوشل میڈیا کی ویب سائٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو فیس بک والوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ دنیا کے اندر اس کے 2-3 بلین یوزرز ہیں کہ ہمیشہ ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ اپ رہے، ڈاؤن نہ ہو، ٹھیک ہے. کن کے لیے؟ ان کے لیے جن کے اکاؤنٹس وہاں پر بنے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر. تو جب بھی ان کی کوشش ہوگی دنیا میں کسی بھی حصے سے کوئی بھی لاگ ان کرے تو ویب سائٹ اویلیبل ہو، وہاں پر کوئی ایرر نہ آئے ان کے لیے کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے اسے کہا جاتا ہے اویلیبلٹی، کہ آپ نے جو ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اویلیبل کی ہوئی ہیں ان کے لیے کہ جو کہ جن کو کہ پرمیشن ہے. ہر ایک کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے جن کو کہ پرمیشن ہے، ان کے لیے صرف اویلیبل کی ہوئی ہیں. تو یہ تیسرا کانسیپٹ ہے آپ کے سیکیورٹی کا. اس کی اور بھی بہت سی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں کانفیڈینشیلٹی کی، انٹیگریٹی کی، اویلیبلٹی کی. تو یہ بیسک کانسیپٹس آپ کے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہیں. کانفیڈینشیلٹی کا مطلب ہے کہ آپ کی مرضی کے لوگوں کے علاوہ کوئی اور آپ کے ڈیٹا کو ریڈ نہ کر سکے ریسٹ میں اور موشن میں. انٹیگریٹی کا مطلب ہے ریسٹ اور موشن میں کوئی اس کو چینج نہ کر سکے، اور اگر چینج کر بھی لیا ہے تو ریسیور اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں ڈیٹا چینج ہو گیا ہے تو مجھے اس کے ساتھ کیا اب مزید آگے کرنا ہے. اور اویلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ آتھورائزڈ لوگ ہیں. یہ یاد رکھیں، آتھورائزڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو کہ پرمیشن ہے کچھ استعمال کرنے کی، ہر ایک کو نہیں. جن کو پرمیشن ہے کچھ استعمال کرنے کی ان کے لیے وہ چیز ہمیشہ اویلیبل رہے. دس از نون ایز اویلیبلٹی. تو اگر آپ سیکیورٹی کے ذریعے سے آپ ان تین چیزوں کو اچیو کر لیتے ہو، کانفیڈینشیلٹی کو، انٹیگریٹی کو اور اویلیبلٹی کو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی سیکیورٹی امپلیمنٹ کر لی ہے. اور یاد رکھیں کہ جو آپ کے ہیکرز یا اٹیکرز ہوتے ہیں وہ انہی تین چیزوں پہ اٹیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی تین چیزوں پہ. وہ کیسے کریں گے، کیسے اس کو کمپرومائز کرتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے. اور ایک چیز میں آپ کو مزید اس میں اضافہ کر دوں، ایک جو کمپرومائز میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایک دو ورڈز ہم آج مزید اس میں سیکھ لیتے ہیں کہ کمپرومائز کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کے بہت سے مطلب ہیں. مطلب آپ چونکہ آپ سیکیورٹی آپ لوگ پڑھ رہے ہو تو چاہے کوئی سی بھی سیکیورٹی ہو، آپ اس میں یہ ورڈز بہت سنیں گے اور انٹرچینجبلی سنیں گے. کمپرومائز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اٹیک ہوا ہے وہ سکسیسفل ہو گیا ہے، سکسیسفل کامیاب اٹیک ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا فزیکل اٹیک ہو سکتا ہے،
آپ کی رابری ہو سکتی ہے بینک کے اندر، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ بینک لوٹ لیا گیا تو آپ کہیں گے کہ یار دس از اے سکسیزفل اٹیک، یہ کمپرومائز ہو گیا بینک، آپ کہہ سکتے ہیں. یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نمبر 2 پہ یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا. یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بریچ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ورڈز آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. لیکن نارملی آپ یہ فزیکل اٹیکس کے لیے ورڈز نہیں سنیں گے. انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر جب آپ آ کر سیکیورٹی کو پڑھتے ہو تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور پھر وہاں پر آپ یہ چیزیں سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. کمپرومائز ہو گیا، آپ کے سکسیزفل اٹیکس ہو گئے، انسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، بریچ ہو گیا، ڈیٹا بریچ ہو گیا. جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں اگزامپل دیا کہ تقریباً 50 سے 55 کروڑ لوگوں یوزر جو تھے فیس بک کے، ان کا ڈیٹا بریچ ہوا ہے. بریچ کا کیا مطلب ہو گیا؟ کمپرومائز ہو گیا، ہیکرز کے ہاتھ میں چلا گیا. اب وہ جو کریں کریں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ ٹینشن لے رہے ہوگے کہ آپ کو اس میں تھا کہ نہیں تھا ڈیٹا، وہ اب بات کی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ خود سرچ کرو، دیکھو، تھوڑا سا نیوز دیکھا کریں. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. صرف پڑھنا نہیں ہوتا، آپ نے تھوڑی سی اس فیلڈ کے اندر یا کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ ورڈز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آج کے بعد جب میں ورڈز لوں گا آگے بھی انشاءاللہ کچھ لیکچرز میں دوبارہ یہ چیزیں آئیں گی، وہاں پر یہ آپ کی ریوائز ہوتی چلی جائیں گی. لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کی ویکیبلری میں چاہوں گا کہ بڑھے اور آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں. اور ایک لاسٹ یہاں پر اگر آپ دیکھو تو ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے، when a threat succeeds in causing harm to a business this is called an incident breach or compromise. تھریٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک، اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں پوٹینشیل ڈینجر. پوٹینشیل کہتے ہیں ممکن ہے، ابھی ہوا نہیں ہے لیکن امکان ہے کہ یار ایک خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو تھریٹ ہے، وہ جو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کس چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ کسی بھی بزنس کوئی بھی کاروبار ہو سکتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اس کو نقصان پہنچانے میں. ٹھیک ہے، بزنس ہو سکتا ہے، آپ کا یوزر ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ تھوڑا سا اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، اٹ از اے کمپرومائز یا انسیڈنٹ اور بریچ ہو گئی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس میں مزید ہم نے کچھ بیسک ٹرمینالوجیز دیکھیں. اور یاد رکھیں یہ جو کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی، اویلیبلٹی ہے نا، اس کے کنسیپٹ کو گرپ کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اگین میں کہوں گا کہ آپ کو کسی بھی ٹاپک میں اگر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو انشاءاللہ نہیں ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں مزید سیکیورٹی کی ٹرمینالوجیز کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں گے، اور پھر اپنے جو مین ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے، اس طرف ہم انشاءاللہ جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.